کبھی کبھار انسان اپنی یادداشت سے نہیں اپنے زمین سے جاگتا ہے، اور جب زمین پکارتی ہے تو وہ نہ صرف سننے پر مجبور ہوتا ہے بلکہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک جیسمین نامی لڑکی جو امریکی نژاد اور ایک افریقن جوان لڑکے جس کا نام زن جو کہ وہاں کا مقامی گائیڈ ہے۔ یہ جیسمین کا 17واں سفر تھا، مگر پہلی بار اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے منظر وہ نہیں، وہ خود ہے۔ جیسمین ایک آزاد خیال امریکی فلم ساز جس نے زندگی کی کئی گوشے ڈاکومنٹریز میں قید کیے۔ فطرت کی آواز کو فریم میں باندھنا وہ جانتی تھی، مگر اس بار افریقہ کی سرزمین نے اس کے اندر کوئی گم شدہ صدا جگا دی ہو، اور اس صدا میں زن شامل تھا، ایک مقامی گائیڈ جس کی خاموشی میں صدیوں کی گواہی چھپی تھی۔ جیسمین جب اپنے سفر پر روانہ ہوئی اور افریقہ کی سرزمین پر اتری، اس کا منصوبہ ایک فطری ڈاکومنٹری کی تیاری تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک انجانی طلب تھی، جیسے ماضی کی کوئی آواز اسے کھینچ رہی ہو۔ ایک شام جب وہ کیمرہ تھامے ہاتھیوں کے قافلے کو فلم بند کر رہی تھی، اچانک وہ قافلہ، وہ جھنڈ اس کی طرف دوڑنے لگا۔ خوف نے اسے جکڑ لیا، وہ بھاگی، دوڑی، مگر ایک پتھر سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ ہوش جاتا رہا، سانسیں تھمی ہوئیں اور وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے جیسے جنگل خود مداخلت کرے، زن نمودار ہوا۔ وہ مقامی گائیڈ تھا، مگر اس کے اندر میں ایک ماورائی سکون تھا۔ اس نے ہاتھیوں کو خاموش اشاروں سے پرسکون کیا اور جیسمین کو وہاں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور جیسمین کو اٹھا کر سایہ دار درخت کے نیچے لٹا دیا۔ جیسمین کی بند ہوتی نظروں نے آخری منظر دیکھا، زن کا چہرہ، اس کی خاموش آنکھیں اور مقدس سالمز۔ خواب کی پہلی سرگوشی ہوش کے آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں ہے، اور وہ ایک کمرہ پرانا سا کمرہ ہے، اور ایک طرف میز پہ پانی، دوائیاں اور کچھ ادویات وغیرہ پڑی تھیں، اور دوسری طرف ایک کرسی جو کہ خالی تھی۔ زن تھوڑی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو جیسمین نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور میں یہاں کیسے آئی، جیسا کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہو۔ مگر زن نے اسے بتایا کہ آپ ہوش ہو گئی تھیں ہاتھیوں کے حملے کے بعد، اور میں نے آپ کی جان بچائی۔ تو جیسمین نے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر اس کے دل میں ایک غیر مرئی لرزش تھی۔ رات کو جب وہ اپنی خیمہ گاہ میں سو رہی تھی، اسے ایک عجیب خواب آیا۔ وہ خود کو ایک قدیم زمانے میں دیکھتی ہے، اس کا جسم آدھا انسان آدھا بندر تھا، لیکن خوف نہیں تھا، مگر بلکہ ایک گہری شناخت تھی، جیسے یہ اس کا اصل ہو۔ وہ قبیلے کی محافظ تھی جو جنگل کے درختوں میں بات کرتا تھا اور روحوں کو صدائیں سنبھالنے کے لیے مقرر تھا، اور اس کے ساتھ زن بھی موجود تھا، نہ بطور گائیڈ بلکہ بطور اس کے قبیلے کا ساتھی۔ ان کا رشتہ جسمانی نہیں بلکہ کائناتی تھا، ایسا تعلق جو وقت کی سرحدیں پار کر کے جنم میں پلٹتا ہے۔ اگلی صبح جیسمین نے زن کو بتایا، مجھے ایک خواب آیا ہے، عجیب سا تھا، جیسے میں کبھی آدھی بندر تھی۔ زن نے آہستہ سے جواب دیا، میں بھی وہی خواب دیکھتا رہا، تم صرف فلم بنانے نہیں آئی، تم اپنی واپسی پر ہو۔ جیسمین خاموش ہو گئی اور سوچتی رہی کہ ایک ہی خواب تو انسانوں کو کیسے آ سکتا ہے، یہ کوئی معجزہ ہے یا وقت کی کوئی بات۔ جیسمین نے زن سے کہا کہ میں یہ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟
اور اسی دن زن اسے ایک قدیم غار میں لے گیا جہاں دیواروں پر بندر اور انسان کے درمیانے میں پوش بنے ہوئے تھے۔ جسمین نے ان پر ہاتھ رکھا اور اچانک اسے وہ خواب حقیقت لگنے لگا۔ وہ اس نقش کی وارث تھی جن اس قبیلے کا نقیب اور جنگل ان کی راز کا محافظ۔ جاسمین اور زن کو ایک دوسرے سے زندگی میں دوبارہ محبت ہو گئی اور انہوں نے وہیں اپنا رشتہ قائم کیا اور وہ اسی رات ایک دوسرے کے ساتھ سوئے۔ یہ محبت ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جس میں صدیوں پرانی کہانی، صدیوں پرانے لوگ اور صدیوں پرانا جنگل وابستہ ہے۔ جاسمین نے آخر میں اس غار کی طرف پھر رخ کیا جہاں کہانی شروع ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے دیوار پر ہاتھ رکھا اور ایک آخری جملہ قلم بند کیا۔ یہ زمین مجھے بلاتی نہیں تھی، یہ مجھے یاد دلا رہی تھی کہ میں اس کی صدا